الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں کا ہے اور جو ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ہماری کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و تعلیم کے ساتھ حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مضمون کئی ہفتے سے بیان ہو رہا ہے اور اس کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ سے نکل کر وَيُزَكِّيهِمْ میں پہنچے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کے مبادئات اور اس کے اصول کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے میں گزری ہے۔ اللہ کے رسول نے اچھی طرح اسلام کے اصول کو، اس کی تعلیمات کو صحابہ کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اچھی طرح سے ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بے راہ رو قوم جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر سختی سے قائم تھے اور برسہ برس کی بت پرستی اور شرک اور دوسرے توہمات میں مبتلا تھے، اللہ کے رسول نے دھیرے دھیرے ان تمام باطل عقائد کو اور باطل خیالات کو رفع فرما دیا، اور یہ کام ایک دفعہ میں نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال یہ لے لیجیے آپ کہ شراب 3 اسٹیج میں حرام ہوئی، 3 بار۔ پہلی بار اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قرآن کریم کے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے
کفار کا قول نقل کیا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی بالکل حرام ہے، بہت ہی خراب ہے، مت کرو اس کو، چھوڑ دو اس کو، بند کر دو اس کو. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ پہلا اسٹیج تھا تو پہلے اسٹیج میں جواب بہت ہی سنبھل کے سلجھا ہوا جواب دیا گیا. قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کبیر کہتے ہیں بڑے کو. تو ان دونوں میں بہت بڑا، قل فیہما، شراب میں اور جوا میں، دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے فرمایا ومنافع للناس، لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، بیچنے والوں کا، پینے والوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ. لیکن آگے فرمایا کہ لوگوں کا نفع تو ہے، ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے. دیکھو کیا انداز ہے، رب سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو. پیغمبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین شراب پینے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تھوڑا بہت فائدہ تو تم کو نظر آتا ہے. جیسے ایک آدمی جوا کھیلنے گیا تو 10 روپیہ لگایا اور 100 روپیہ لے کے آیا، جیت کے آیا. تو دیکھنے میں تو معلوم ہوا کہ فائدہ ہوا اس کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فائدہ اس میں نظر آتا ہے تمہیں، تو اس کا نقصان زیادہ ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کچھ تھوڑا بہت لوگوں کا فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اتنا بول کر اللہ نے چھوڑ دیا ہے. ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا، سمجھا دیا گیا، اس کا نفع نقصان دونوں سامنے رکھ دیا گیا. اب انسان اس پر غور کرے گا. یہ ہے طریقہ دعوت کا، یہ ہے طریقہ سمجھانے کا. ہم لوگ اپنے بچوں کو جو تربیت دیتے ہیں، جو ہم سے چھوٹے ہیں اور بے زبان بھی ہیں، ہمارے سامنے سر اٹھا کے بول نہیں سکتے ہیں، ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان کے دل میں بہت سارا جواب آتا ہے مگر وہ خوف کے مارے منہ نہیں کھولتے ہیں. مگر ہم ان پر اپنی سختی کو لادنا چاہتے ہیں. تم کو منع کر دیا نا، تم کو بول دیا نا، ایک دم نہیں ہوگا یہ سب. بچہ سر تو جھکا لیتا ہے مگر مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور جب مطمئن نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی کام کو کسی نہ کسی عنوان سے دہراتا ہے. اس لیے کسی کو بھی ہم سمجھائیں، بڑا ہو بچہ ہو، بچوں پہ تو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے. ہم چاہتے ہیں ان کو مار پیٹ کے سمجھانا، بچوں کو مار پیٹ کے سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر اللہ کے رسول کی زندگی سے اگر ہم سبق لیں تو آپ نے بچوں کو بھی سمجھایا ہے، ان کو بھی دعوت دی ہے، ان کو بھی
ان کی بھی تربیت کی ہے، وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، حضرت امام حسن بچے تھے، دوڑے ہوئے آئے اور کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور کھجور نکال لی، کہا کہ بیٹا اس کو پھینک دو، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں اور یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے اوپر صدقہ حرام قرار دے دیا تھا، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ خیرات اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ اپنی پرورش کریں، اپنے بال بچوں کی پرورش کریں، اپنا پیٹ پالیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیں۔ اس لیے انہوں نے صدقہ مقرر کیا ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ صدقہ سید کو لینا جائز نہیں۔ اگر کوئی سید ہے، صحیح معنوں میں سید ہے، حالانکہ بناوٹی سید بہت ہو گئے، بناوٹی سید بہت پیدا ہو گئے، مگر ہمیں اتنا نہیں دیکھنا ہے کون نقلی ہے کون اصلی ہے، مگر احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دے سکتے ہیں، مجبوری کی حالت میں مسکین ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ تو تعلیم کا یہ طریقہ کہ انگلی ڈال کر منہ میں اور کھجور کو فوراً نکال دیا، کھانے نہیں دیا۔ اگر کھانے دے دیتے وہ کھجور پیٹ میں چلا جاتا اور اس کے بعد وہ واعظ کہتے تو اس واعظ کا کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے والا تو کھا چکا۔ تو آپ نے کھانے ہی نہیں دیا، تعلیم دی کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، مت کھاؤ۔ تو ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت سختی سے کرنا چاہتے ہیں، مگر سختی سے تربیت کرنے سے وہ نفع نہیں ہوتا جو پیار سے، محبت سے، سمجھا کر کرنے سے ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کل جمعرات کی چھٹی تھی، چند چھوٹے چھوٹے بچے چھت پہ جا کے خوب ادھم کر رہے تھے، دوڑا دوڑی، ایک دوسرے کو پکڑنا۔ تو ہم نے ان لوگوں کو بلوایا۔ میری جگہ پر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو دو چار تھپڑ لپڑ کرتا، یا چھڑی رہتی ہے مدرسوں میں، اور جب چھڑی جن کے ہاتھ میں رہتی ہے ان کا بکری چرانے والوں جیسا حال ہوتا ہے، کبھی اس کو ایک کبھی اس کو ایک، جھوٹ موٹ کا۔ حالانکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر وہ چھڑی والا سب کو ٹوکا لگاتے جاتا ہے، کبھی ایک ٹوکا اس کو لگایا، کبھی اس کو لگایا، کبھی اس کو لگایا۔ جیسے بکری چرانے والے لوگ خامخواہ جانوروں کو مارتے رہتے ہیں۔ منع ہے، بے زبان کو بے قصور اگر مارا جائے گا تو اس کا بدلہ دینا ہوگا قیامت کے دن، یاد رکھیے۔ وہ چاہے بیل ہو، چاہے بکری ہو، چاہے اونٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی تھی، گویا اس نے باڈی لینگویج سے کہا تھا۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اونٹ بات نہیں کرتے ہیں، اونٹ بول نہیں سکتے ہیں، مگر باڈی لینگویج تو ہوتی ہے نا۔ وہ آ کر کے نہایت مسکینی کی حالت میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا، دبلا پتلا، پیٹ پچکا ہوا، اور حضور کو دیکھتا رہا تھا۔ گویا باڈی لینگویج سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا مالک ہم کو صحیح کھانا نہیں دیتا ہے، تب تو میری یہ حالت ہو گئی ہے، اور ہم سے طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے مالک کو بلوایا
کہا کون اس کا مالک ہے بلاؤ. اور بلوا کر اس کو تنبیہ کی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری ملکیت میں ہے، اللہ نے ان کو تمہارے اختیار میں دیا ہے، اور اس کی دیکھ ریکھ، اس کا خیال کرنا تمہارے ذمہ ضروری ہے. تم اس کو تکلیف مت دو، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لا دو. رحمت للعالمین تھے. اللہ کے رسول کسی جانور پر بھی ادنا ظلم برداشت نہیں کرتے. انسان کی بات تو چھوڑ دیجیے، جانور پر بھی ادنا سا ظلم بھی برداشت نہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں تک تعلیم دینے کا تعلق ہے، سمجھانے کا تعلق ہے، قرآن سے سیکھو. شراب کو حرام کرنے کے لیے، جوا کو حرام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کا طرز اختیار کر رہے ہیں. یہ فرسٹ اسٹیج ہے. دوسرا اسٹیج عادت تھی پینے پلانے کی، شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گھر گھر میں شراب بنتی تھی، کھانا کھانے کے بعد بجائے پانی کے شراب پی جاتی تھی. مدینہ کھجوروں کی جگہ، شراب مکے والے بھی پیتے تھے مگر مدینے میں زیادہ استعمال اس لیے تھا کہ وہاں بھٹیاں تھیں کھجوروں کی، اور بھی دوسرے غلے کی شراب بنتی تھی، گیہوں کی، جو کی شراب، انگور کی شراب. انگور کی بھی پیداوار مدینے میں بہت کثرت سے ہوتی ہے. تو اس کو تو انگور کی بیٹی کہا ہی جاتا ہے، شراب کو انگور کی بیٹی کہا جاتا ہے. یہ کثرت سے وہاں اس کی پیداوار تھی، تو گھر گھر میں پیا جاتا تھا. تو جب نماز فرض ہوئی تو بہت سے لوگ نشے کی حالت میں نماز میں بھی شریک ہو جاتے تھے، آ کے لائن لگا کے صف میں کھڑے ہو گئے. مگر ہوتا کیا تھا نتیجہ؟ نشے کے عالم میں ایک دوسرے پہ گر پڑتے تھے. وہ اس پر گر رہا ہے، وہ اس پر گر رہا ہے، اور دونوں اسی حالت میں ہیں. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں رہا کرو تو نماز میں مت آؤ. اس حالت میں مسجد میں مت آؤ، نماز میں شریک مت ہو. جب وہ نشہ اتر جائے تمہارا تب مسجد میں آؤ. یہ سیکنڈ بینڈ لگا شراب پر. مسجد میں آنا بند کیا گیا اور نماز میں آنا بند کیا گیا. اب تھرڈ اسٹیج کیا ہے؟ تھرڈ اسٹیج اس وقت ہوا، اچھا ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے، اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا شراب پر پابندی نہیں لگے گی؟ اس کے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اب تک. اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے تھے. اور حجاب کے متعلق اس کا مطالبہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ حجاب کی آیت اترنی چاہیے، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. اس لیے ان کی خواہش تھی کہ آیت کوئی نازل ہو ایسی. شراب کے بارے میں بھی حضرت عمر برابر فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، اس کو حرام ہونا چاہیے. مگر اللہ کے رسول کوئی بات اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں تھے، اپنا حکم بندوں پر تو لگاتے نہیں تھے.
انتظار میں رہتے تھے، جو حکم ہوگا قرآن میں اس کے بارے میں اللہ فرمائیں گے تب بندوں سے کہیں گے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کے دوسرے شریک بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے آپ کے۔ حضور نے سویبہ کا دودھ پیا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور امیر حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا۔ اس حساب سے یہ دونوں رضاعی بھائی تھے، اور اصل رشتہ جو تھا وہ چچا کا تھا، عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے سن 3 ہجری۔ تو یہ بھی بڑے شوقین آدمی تھے کھانے پینے کے اور سیر سپاٹے کے، شکاری بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ چند آدمی مل کر، اس میں امیر حمزہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ پکڑ لیا کہیں سے، اور پکڑ کر ویرانے میں لے گئے، اس کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی وغیرہ نکال کے بھون بھان کر کہیں کھانے پینے لگ گئے۔ یہ اردو کا جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ اردو میں 2 جملے ہیں، کھانا پینا اور ایک ہوتا ہے پینا کھانا۔ بولے لڑکا پینے کھانے والا ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ڈھالنے والا ہے۔ کھانا پینا سب آدمی کرتا ہے، ہم لوگ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، مگر اسی کو الٹ دو تو اس کا دوسرا معنی بن جائے۔ اگر کھانے پینے والا ہے تو بہت اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے مطلب یہ ہے کہ کاروباری ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے۔ لیکن پیتا کھاتا ہے تو وہاں سے پھر معنی بدل جائے گا۔ تو یہ لوگ کھا پی نہیں رہے تھے بلکہ پی کھا رہے تھے۔ اس میں امیر حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، 3rd اسٹیج کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب حضرت علی کو کسی نے کہا کہ تمہارا اونٹ تو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا کہ فلاں فلاں لوگ مل کر بیٹھ کر اس کو ذبح کر کے اور کلیجی وغیرہ بھون بھان کے کھا رہے اور خوب پی بھی رہے۔ حضرت علی کو بہت افسوس ہوا، غریب آدمی تھے بیچارے، پیسہ کر کے جمع کرتے تھے، اور اونٹ جو ہے وہ جہاد کے لیے رکھا تھا، جہاد میں جانے کے لیے۔ تو جب اونٹ ان کا اس طرح سے سوارت ہو گیا تو شکایت لے کے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیے آپ کے چچا نے میرے اونٹ کا یہ حال کیا۔ حضور کو بھی افسوس ہوا کہ کیوں کیا ایسا، چلو کہاں ہیں؟ تو حضرت علی بھی ساتھ ہوئے، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہوئے، عمر بھی ساتھ ہوئے۔ چلے کہاں ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو ایک پہاڑی کے دامن میں دیکھا کہ خوب دور چل رہا ہے، میں کھانا بنا ہوا وہاں۔ بوتل کو توڑ ڈالیے، پیمانہ ہو گیا۔ تو وہاں وہی کام ہو رہا تھا، پینے پلانے کا، کھانے پینے کا، پینے کھانے کا۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے اور ڈانٹا ان لوگوں کو کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اونٹ تم لوگوں نے کیوں لیا؟ تو سارے لوگ نشے میں تھے، جواب کون دیتا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیادہ ہی چڑھا رکھا تھا، آنکھیں لال لال تھیں،
تو جب حضور وہاں پہنچے تو انہوں نے حضور سے نگاہ ملا کے بات کی. چچا تو تھے ہی، اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر رشتہ تو بڑا تھا، چچا کا رشتہ تھا. امیر حمزہ نے جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ رسول سے براہ راست اس طرح سے بول رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم تو ہمارے باپ کے غلام ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ چلو یہاں سے واپس. یہ لوگ ابھی دوسری حالت میں ہیں، ان سے بات کرنا ٹھیک نہیں. اتنا کہہ دیا انہوں نے، مگر اب آئندہ اور کیا کیا کہیں گے معلوم نہیں. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ چلو بعد میں ان سے نپٹیں گے. راستے میں جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ کے مارے برا حال ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، شراب کیا اب بھی حرام نہیں ہوگی؟ جب اس نوبت میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ کا لحاظ نہیں کیا اور آپ کو جو سمجھ میں آیا بولا، آپ کے ساتھ گستاخی کی، تو کیا اب بھی شراب نہیں حرام کی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، شراب حرام ہو چکی، شراب حرام ہو چکی. ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اب شراب حرام ہو گئی. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوا، اور بھی اس میں کئی چیزیں ملائی، والانصاب والازلام، فال کھولنا، شطرنج کھیلنا. اللہ نے حکم دیا کہ یہ سب چیزیں انسان مسلمان کے لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاکیاں ہیں، یہ ناپاکیاں ہیں. رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، غلاظت کو، گندگی کو، اور اس میں جوڑا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. ان ساری چیزوں کو کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، سٹا کھیلنا، یہ سب انصاب، ازلام، یہ سب اسی میں شامل ہے. اور فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. آج کی تاریخ سے شراب حرام ہو گئی. اب شراب نہیں پی سکتے، اب جوا نہیں کھیل سکتے، اب سٹا نہیں کھیل سکتے. اب اس زمانے میں کئی قسم کا جوا کا کھیل ہوتا تھا، اس کو انصاب اور ازلام بولتے ہیں. آج بھی اس کی مختلف شکلیں ہیں. کمپیوٹر سے جوا ہوتا ہے. توپسیہ میں میں ایک دفعہ گیا ایک علاقے میں، وہاں لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب اس کے اوپر آپ تقریر کیجئے. یہاں ایک ایک جگہ 10-10 قدم پر جوا کا اڈا ہے، اور وہی کمپیوٹر والا جوا ہے، کمپیوٹر والا جوا ہے. وہاں لوگ کھیل رہے ہیں جوا. مسلمانوں میں ہمارے یہاں جو خرابیاں ہیں اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، گنوا نہیں سکتے ہیں. انگلی پہ گننا مشکل ہے. ابھی ہم 2 جگہ پروگرام میں گئے تھے، مہدی وگان گئے. وہاں جو جا کر ہم نے نوجوانوں کی حالت دیکھی، اتفاق سے اس دن 31 کی رات تھی، دوسرے دن 1 جنوری آنے والا تھا. اسی رات میں وہاں ان لوگوں نے پروگرام رکھا تھا، اور یہ پروگرام جان بوجھ کے رکھا گیا تھا تاکہ اس محلے میں جو دھوما چوکڑی ہوتی ہے 1 جنوری کے نام پر، 31 کے رات کے نام پر، مسلمان جس طرح سے ادھم بازیاں وہاں کرتے ہیں اور پینے کھانے کا جو دور چلتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے وہاں ایک جلسہ قائم کر دیا. بڑا ہمت کا کام کیا لوگ. چند نوجوان کھڑے ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں آج ہی یہاں جلسہ ہو، حالانکہ مخالفت بہت ہوئی اس کی، نوجوانوں نے بہت مخالفت کی کہ بھائی اور کوئی دن کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا تو آج ہی ہوگا، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بھی مضبوط تھے، تو مضبوط کو کوئی مضبوط آدمی چاہیے تھا، مگر ہمارے جیسے بوڑھے کو لے گئے وہ لوگ۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارا دل تو بہت مضبوط ہے الحمدللہ، اللہ کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ۔ جسم کمزور ہے مگر دل مضبوط ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں رب العالمین کہ کسی بھی موقع سے جانے میں ہم چکتے نہیں اور گھبراتے نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے گئے ہم اللہ کا نام لے کر، اور 2 گھنٹہ وہاں بیان ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ 12 بجے سے پہلے ختم مت کیجیے گا، کیونکہ 12 بجے سے پہلے اگر ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ اپنا سب ڈھول تاشا طبلہ پر ڈی جے فیجے سب لے کے آ جائیں گے، اور ان کا پروگرام 12 بجے کے بعد ہی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ کو 12 بجے تک اسٹیج پر رہنا ہے۔ ہم نے کہا دعا کرو اللہ سے، تو 10 سے لے کے 12 تک الحمدللہ ہم نے وہاں بیان کیا۔ نوجوانوں کا جو حال ہم نے دیکھا وہ قابل رحم ہے۔ ہر لڑکا شتر مرغ بنا ہوا ہے، بال لال ہے اور چاروں طرف سے چھلا ہوا ہے، بیچ میں کھیت کی طرح سے ہے، جیسے کھیت ہوتا ہے نا، باجرہ کا کھیت، مکئی کا کھیت، اس طرح سے سر پہ کھیتی کیے ہوا ہے۔ اکثر نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، ارے وہ 6 سال کا ایک بچہ آیا میرے پاس، ہم بیٹھے تھے کمرے میں، تو دیکھا کہ وہ بھی آیا، تو اس کا بھی سر ویسے ہی تھا۔ ہم نے کہا دیکھو شتر مرغ تو دیکھا تھا، شتر مرغ کا بچہ بھی آ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس بچے نے تو وہ کام کیا نہیں، اس کے بڑوں نے کیا۔ نوجوانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود کر لیا، لیکن یہ بچہ یہ تو معصوم ہے۔ لیکن لوگوں کا ذہن دیکھیے، کام کرنے کا ڈھنگ، سوچنے کا ڈھنگ، دین کی لائن پہ نہیں سوچتے، نبی کی لائن پہ نہیں سوچتے، سنت کی لائن پہ نہیں سوچتے، سوچتے ہیں تو یہودیوں کے طریقے پہ سوچتے ہیں۔ یہ یہودی اسرائیل سے نکلا ہے، یہ گرگٹ نما بال رکھنا، دم والا بال رکھنا، رنگ والا بال رکھنا، اور چاروں طرف سے مڑا کر بیچ میں رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی سے پیشین گوئی فرما دی ہے کہ ایسا بال نہ رکھا جائے جس میں چاروں طرف سے بال کاٹ کر اور بیچ میں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ دیکھو معلم انسانیت بن کے آئے تھے، معلوم تھا کہ آج نہیں کل یہ ہوگا، اللہ نے بتا دیا تھا، نہیں تو پھر ان کی تعلیم میں کمی رہ جاتی، کیونکہ امت میں اگر کوئی برائی پھیلتی ہے تو نبی کو اس کی آگاہی دی جاتی ہے کہ آج نہیں کل یہ آنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جہیز کا لینا دینا، اور یہ ہماری سماجی برائیاں، یہ شراب کی کثرت، گانے کی کثرت، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گانا بجے گا۔ پہلے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیپ ریکارڈ کے لیے ہے، گاڑی میں ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا، بسوں میں ٹیپ لگا ہوا، اس میں گانا بج رہا، مگر اب ٹیپ سے نکل کر کے وہ جیب میں آ گیا، جیب میں آ گیا، اب موبائل میں ہے وہ، اور موبائل سے نکل کر سیدھا مائکرو فون کے ذریعے سے کان میں ہے وہ۔ تو 2 گھنٹے میں ہم نے الحمدللہ ان تمام خرابیوں پر روشنی ڈالی، بچوں کو سمجھایا، نوجوانوں کو سمجھایا، کس کی ڈگر پہ چل رہے ہو، کس کے راستے پہ چل رہے ہو، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، تمہارا راستہ نہیں ہے، تم تو دنیا میں امام بن کے آئے ہو۔ دنیا تمہارے پیچھے چلنے والی ہے، تم نقل کرنے والے نہیں ہو، بلکہ دنیا تمہاری نقل کرے گی۔ آج دیکھ لو شیروانی کس کی نقل ہے؟ شیروانی لوگ پہن رہے ہیں، جن لوگوں کو دھوتی بھی باندھنا نہیں آتا تھا،
کپڑا سینا نہیں آتا تھا، کھانا پینا نہیں آتا تھا. آج وہ بغیر بریانی کے نہیں رہتے ہیں، ان کے یہاں بریانی ہے، ان کی شادیوں میں بریانی ہے. بریانی کو اپنا لیا انہوں نے. بریانی کس کی چیز ہے؟ مسلمانوں کی ہے. مغل ہندوستان میں لائے، لکھنؤ میں پروان چڑھا، تو ہماری چیزوں کی نقل لوگ اتار رہے ہیں. دوپٹہ، شلوار، جمپر، کھانا پینا، بولی چالی، زبان، یہ ساری چیزیں آج ان کے کلچر میں ہے. آج کا ہندو مسلمان نظر آتا ہے اور آج کا مسلمان ہندو نظر آتا ہے. الٹا ہو گیا معاملہ، الٹا ہو گیا معاملہ. آپ ان کی تہذیب کو دیکھیے. ہمیں تو اکثر دھوکہ ہوتا ہے، ان کی زبان سن کر اکثر دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہے، غیر مسلم. اتنی اچھی زبان بول رہے ہیں وہ، اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں وہ، الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. جی ابھی ایک عورت نے پارلیمنٹ میں قرآن سے اپنی محبت کا تذکرہ کیا. کیا چیز ہے یہ؟ مسلمانوں کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. اس نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اندر کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے قرآن پر فخر ہے. آپ کسی نوجوان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ مجھے قرآن پر فخر ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں بولتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ ہمیں قرآن پر فخر ہے. یہ فخر ہم کو ہونا چاہیے تھا. ہم دنیا کو فخر سے کہتے، مگر الٹا معاملہ چل رہا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، تزکیہ کا یہ سلسلہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوا کہ اللہ کے رسول کو جستہ جستہ حکم دیا گیا. قرآن نے ایک بیگ سب چیز اڈیل دیا تھیلی سے نکال کے، نہیں، ایسا نہیں ہوا. شراب کے بارے میں آپ نے دیکھا 3 اسٹیج میں اس کو حرام کیا گیا. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں کا مسئلہ ہے. حج لا کے فرض کیا گیا بالکل اخیر میں سن 9 ہجری میں. حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 2 سال پہلے، 2 سال پہلے آخر میں حج فرض کیا گیا. حالانکہ اسلام کا ایک فریضہ ہے، رکن ہے، 5 رکنوں میں سے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے حج، مگر ایک دم آخر میں اس کو فرض قرار دیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، مگر وہ فرض کے درجے میں نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا. آپ کا حج فرض ہونے کے 1 سال کے بعد تھا. پہلا حج جو ہوا ہے، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر ان کی سرکردگی میں حاجیوں کا قافلہ روانہ کیا. خود حضور نے حج نہیں کیا اس سفر میں، آپ نے 1 سال کے بعد حج کیا. تو اس طرح سے تزکیہ کا کام وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے اپنی پوری زندگی میں تزکیہ کا کام کیا. قلب کی صفائی، عقیدے کی صفائی، اسلامی احکام کا نفاذ، یہ سب دھیرے دھیرے اسٹیج بائی اسٹیج ہوا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک بیگ اس کے سامنے ساری چیزیں مت رکھو، یا پھر بہت سختی کے ساتھ اس سے مت پیش آؤ. تم نماز نہیں پڑھتے ہو، جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جلو گے. آدمی کے اندر اس سے ضد پیدا ہو جاتی ہے. دعوت دینا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یاد رکھو، ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اور نہ ہر آدمی کو اس کا حق پہنچتا ہے. نہیں تو وہ تو گمراہی کا سبب بن جائے گا. وہ
ایک اچھے انسان کی گمراہی کا سبب بن جائے گا اگر غلط طریقے سے دعوت دے گا اس کو تو. جیسے مثال کے طور پر نیند سے سوئے ہوئے آدمی کو یہ کہنا کہ اٹھو اٹھو نماز نہیں پڑھو گے، بے خبر سو رہا ہے، مگر اس کو یہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھو گے، اگر نیند کی حالت میں بول دیا کہ جاؤ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، کافر ہو جائے گا وہ. اور اس کو کافر بنانے والا وہ ہوگا جو اس کو بول رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے، اس کی گردن پر اس کا عذاب آئے گا. اس لیے کسی کو بھی نماز کے لیے یہ مت کہو کہ نماز نہیں پڑھو گے، اس کو کہو کہ بھائی نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، یہ کہہ کے جگاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ کہہ کے جگاؤ، مگر یہ مت بولو کہ نماز نہیں پڑھو گے، اٹھو اٹھو نماز نہیں پڑھو گے. اور اسی حالت میں اگر بول دیا کہ جاؤ نہیں پڑھیں گے، کیا کرے گا تم؟ نیند والے کو غصہ زیادہ آتا ہے اٹھانے سے، کیونکہ نیند خراب ہوتی ہے نا، تو نیند خراب ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، کاہے اٹھا رہا ہے، کیوں جگا رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے دعوت کا، یہ طریقہ ہے تبلیغ کا کہ اس کو غصہ نہ دلایا جائے، پیار سے محبت سے سمجھا کر بڑے ہی قاعدے سے اس تک دین کی دعوت پہنچانی چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی نے مسلسل صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، یہ ساری چیزیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج میں گئے ہیں اس سال آپ نے حج کے تمام مناسک لوگوں کو بتائے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں اس طرح سے کرنا ہے، کنکری اس طرح مارنا ہے، منی میں اتنا دن قیام کرنا، اس پورے ارکان، پورے مناسک. حضور نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، مناسک حج مجھ سے سیکھ لو. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تمہارے سامنے اس طرح سے نہ آ سکوں. چنانچہ اس کے بعد حضور کو دوسرے حج کا موقع نہیں ملا، دوسرا حج آپ نہیں کر سکے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، میں کیسے حج کر رہا ہوں دیکھ لو اور سمجھ لو اور اچھی طرح سے یاد کر لو. باہر کہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے تزکیہ کے لیے پیدا کیا، آپ نے انسانوں کا تزکیہ کیا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کے آگے تزکیہ کا بیان اور اس کے آگے جو آیات کے ٹکڑے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وآخر دعوانا